اچھا بھائی، اس ٹور کو کمپلیٹ کرتے ہیں آخری ویڈیو سے۔ خرچہ بتانا بہت ضروری ہیں۔ آپ بیک گراؤنڈ میں کچھ امیجز دیکھیے۔ دو ہوٹلز کے سسٹم میں ہم لوگ ٹھہرے تھے۔ کوالالمپور میں ٹرانزٹ ہوٹل کے نام سے تھا، اور اس کی وجہ سلیکشن کی یہ تھی کہ بالکل ڈاؤن ٹاؤن میں تھا، تو ہر شاپنگ سینٹر وہاں سے بالکل قریب تھا، اور کیونکہ کوالالمپور میں زیادہ شاپنگ سینٹر کے اوپر توجہ تھی، اور پھر وہ ظاہر ہے جو وہاں پہ پیٹرونس ٹاور وغیرہ ہے وہ بھی قریب تھا، تو اس وجہ سے ٹرانزٹ کا ہم نے چناؤ کیا تھا۔ ریٹ جو ہے تقریباً 10 سے 12 ہزار پر نائٹ کے یہاں پہ چلتے ہیں اس سیزن میں، جب کہ ہم لوگ گئے تھے۔ ظاہر ہے بالکل ٹاپ سیزن میں یہ شاید 15 سے 18 قریب چلیں گے، لیکن یہ کہ جس سیزن میں ہم لوگ گئے تھے اس میں تقریباً 10 سے 12 کے درمیان میں تھے پر روم۔ تو اگر دو لوگ ہیں تو ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ کس طرح سے اس کی ڈویژن ہوگی۔ اسی طرح سے ہیریٹیج میں بھی رومز کے ریٹ جو تھے وہ تقریباً اسی طرح سے تھے کہ 10 سے 12 ہزار۔ اچھا، ہیریٹیج جو ہے وہ ایک تاریخی ہوٹل ہے، بہت پرانے زمانے کا، تو اس کا سلیکشن اسی وجہ سے کیا تھا کہ اس میں تاریخ ہے ملیشیا کی، کہ بلکہ کیمرون ہائی لینڈ کے اوپر ہے رہی ہے، تو اس کی ہسٹری بہت پرانی جاتی ہے۔ تو اسی طرح کی بلڈنگ بھی ہے، پرانی اسٹائل کی، ڈیزائن کی، کالونیل اسٹائل کی، اور وہ جناب اس لحاظ سے تھوڑے سے مسئلہ یہ ہے کہ رومز بھی ذرا پرانے ہو گئے ہیں، باتھ رومز بھی پرانے ہو گئے ہیں، تصویر میں زیادہ اچھے نظر آ رہے ہیں، حقیقت میں وہ اچھی حالت نہیں رہی ہے ان کی، کارپیٹ بھی تھوڑے سے پرانے ہو گئے ہیں، تو سب چیزیں پرانی تو ہو گئی ہیں، لیکن ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم کسی تاریخی بلڈنگ میں جا کے رہیں جو کہ پرانے زمانے کی چل رہی ہو، تو اس وجہ سے سلیکشن ہوا ہے۔ تو وہاں کے ہوٹل کے ریٹ بھی تقریباً 10 سے 12، لوگ بہت اچھے تھے۔ اسی میں آپ کو منظر میں نظر آئے گا کہ ٹرانزٹ کی جو پارکنگ تھی وہ بیک سے تھی، کمپلیکیٹڈ تھی، لیکن کم از کم اندر بلڈنگ کے اندر پارکنگ تھی، تو گھوم کے جانا پڑتا تھا پیچھے، اور وہاں سے جناب پارکنگ کرتے تھے، کیونکہ گاڑی ہم نے رینٹ پہ لی تھی۔ اب آپ کو خرچے بتانا شروع کرتے ہیں، اور مزید دوسرے بھی۔ تو ہوٹلس تو دونوں جگہ کے تقریباً 10 سے 12 ہزار جس زمانے میں ہم گئے تھے، مئی کے آخر میں اور جون کے شروع میں، تو اس وقت تو یہ ریٹ چل رہے تھے دونوں جگہ کے۔ ٹھیک ہے، تھوڑی سی پہلے سے بکنگ کرا لیں تو ریٹ مل جاتے ہیں۔ ہم نے booking.com کو یوز کیا تھا، اور وہاں سے دونوں جگہ کی بکنگ کرائی تھی۔ تو یہ تو ہو گیا جناب ٹھہرنے کے اخراجات۔ اب اس کے بعد جو ہے اس سے پہلے بلکہ ایئر لائن کا خرچہ، اس زمانے میں ایئر ایشیا نے اپنی نئی فلائٹ شروع کی تھی پاکستان سے کوالالمپور کی، تو ایئر ایشیا کی فرسٹ فلائٹ جو چلی تھی اس میں ہم نے جگہ پکڑ لی تھی کسی طرح سے، تو وہ پروموشنل ریٹ انہوں نے دیے تھے اس وقت 95 ہزار پر پرسن راؤنڈ ٹرپ۔ ٹھیک ہے، اب ایئر لائن کے بارے میں بتائیں گے کیا سچویشن رہی کیا نہیں رہی، لیکن 95 ہزار پر پرسن اب تقریباً 1.15 1.20 کے قریب شاید چل رہے ہیں اسی ایئر لائن کے راؤنڈ ٹرپ۔ ہمیں انہوں نے پرمیشن دے دی تھی پہلی فلائٹ کی وجہ سے لگیج بھی لے آنے کی، ایک طرح سے چیک ان لگیج فری میں۔ اب شاید وہ چیک ان لگیج فری میں نہیں دیتے، اب اس کے شاید پیسے دینے پڑتے ہیں، تو یہ معاملات تو خیر ہمارے رہے۔ اب آپ خود سوچیے گا کہ آپ کے معاملات کس طرح سے ہوں گے۔ اور بھی ایئر لائن جاتی ہیں، لیکن ہمیں اس لیے پسند آئی کہ سیدھی اڑ کے سیدھی لینڈ کرتی ہے کوالالمپور پہ، کہیں گھوم پھر کے دبئی ادھر ادھر سے نہیں جاتی، جو ٹائم ضائع ہو خام خواہ کا۔ تو ایئر لائن کا بھی یہ ہو گیا۔ اب ہم نے ایک اور فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے، کیونکہ ہم لوگ 5 لوگ تھے، اور 5 سوٹ کے 5 لوگوں کے، اور پھر کیری آن جو تھے وہ بھی اس میں جناب موجود تھے، تو اس طرح سے ہم نے ایک تھوڑی سی منی SUV کائنڈ آف رینٹ کی تھی، اس میں کہ 5 سیٹیں تو آرام سے بیٹھنے کی تھیں، اور پچھلی سیٹ کو ہم نے فولڈ کر دیا، اس میں کہ سارا ہمارا سامان آ گیا تھا۔ ہرٹس کمپنی کے ذریعے ہم نے اس کو رینٹ کیا تھا، وہ بھی آن لائن جا کے، تو تقریباً $400، تقریباً $400 7 ڈیز کے ہم نے پے کیے تھے۔ اب آپ اس کو کنورٹ کر لیں جو بھی ریٹ چل رہا ہے آج کل پاکستان میں یا دوسرے ملکوں میں ڈالر کا، تو ڈالر کے لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ اس کی انہوں نے چارجز جو لیے تھے ہم سے وہ ڈالر میں لیے تھے، تو تقریباً $400 دیے تھے ہم نے گاڑی رینٹ کرنے کے 7 ڈیز کے۔ تو یہ ہو گئے ہیں جناب موٹے موٹے خرچے۔ اب کھانا پینا اور سائٹ سینگ یہ سب چیزیں آپ کے اپنے اوپر ڈپینڈ کرتی ہیں، آپ فینسی جگہ پہ کھانا کھائیں یا بیسک جگہ پہ یا میڈیم جگہ پہ، تو تقریباً کھانے کے ریٹ جو ہیں وہ پاکستانی حساب سے آپ اس کو سمجھ لیں کہ جیسے پاکستان میں میڈیم، بیسک اور ایڈوانس میں جو پیسے آپ کو دینے پڑتے ہیں یہاں کے ریسٹورینٹ میں، وہی پیسے آپ کو وہاں پہ بھی دینے پڑتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہوا۔ یہاں پہ یہ تھا کہ ٹرانزٹ میں بریک فاسٹ فری میں نہیں تھا، تو ہمیں باہر جا کے کھانا پڑتا تھا، وہ بھی ایک ایکٹیویٹی بن گئی تھی ہماری باہر جا کے بریک فاسٹ کھانے کی۔ البتہ جو ہیریٹیج ہے وہاں پہ انہوں نے بریک فاسٹ انکلوڈ کیا تھا، تو ہم نے وہاں پہ کھایا، ہمیں زیادہ کچھ پسند نہیں آیا کیونکہ بوفے اسٹائل کا تھا، اور ایسی چیزیں تھیں جو کہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں، لیکن بہرحال تو یہ اس کہنے کی بات ہے کہ فری میں فری تو کچھ نہیں ہوتا، وہ انہوں نے اس کے رینٹ میں انکلوڈ کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ جی فری بوفے ہے، خیر چلیں فری سمجھ لیں، تو وہ اس کے اندر انکلوڈ تھا۔
اب اس کے علاوہ جو جگہیں ہیں شاپنگ وغیرہ ہے، وہ تو آپ کو اپنی مرضی پہ ہے کہ آپ کتنی شاپنگ کرتے ہیں کتنی نہیں کرتے، اور کتنی جگہیں جا کے دیکھتے ہیں اور کتنے ٹکٹ دیتے ہیں کتنے نہیں دیتے. تو پیٹرونس ٹاور کے ہم اوپر تو نہیں چڑھے، اور نیچے جو فاؤنٹین شو تھا وہ ہم نے دیکھا، اور وہیں سے کھڑے ہو کے ہم نے ٹاور کو اور دن میں بھی دیکھ لیا اور رات کو بھی دیکھ لیا. تو یہ سچویشن بنی ہمارے خرچوں کی. اب آپ جتنے لوگ ہیں اس لحاظ سے ایڈ کرتے چلیے جائیے اور دیکھتے جائیے کہ آپ کا خرچہ کیا بنتا ہے اس ٹرپ کے اوپر. لیکن ایک رف موٹے موٹے آپ کو میں نے ایئر لائن کا، ہوٹلس کا بتا دیا، اور کھانے کا بتا دیا ہے، اور گاڑی رینٹل کا بتا دیا ہے. بقیہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی اپنی ثوابدید پہ. تو سچویشن یہ ہے کہ ایشیا جو ہے، ایئر ایشیا ابھی کیونکہ نہیں شروع ہوئی ہے، ذرا تھوڑی سی اس کی لمیٹڈ ڈیز پہ فلائٹ ہے، اور کچھ سننے میں آ رہا ہے کہ شاید اچھا نہیں معاملہ ان کا پاکستان چل رہا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ بند کر دیں یا کر دی انہوں نے. تو یہ آپ دیکھ لیجیے گا خود سے. ہم جب گئے ہیں تو بہت مسائل کا اس لیے شکار ہوئے کہ ہمیں تقریباً 2.5 گھنٹے ایئرپورٹ پہ بورڈ کرنے کے بعد ایئرپورٹ پہ ہی جہاز رکا رہا، ہلا بھی نہیں اپنی جگہ سے. 2.5 گھنٹے ہم وہیں بیٹھے رہے جہاز کے اندر، کیونکہ کچھ پہلی فلائٹ جا رہی تھی تو کچھ امیگریشن کے رولز شاید ایئر لائن کو زیادہ نہیں پتہ تھے، تو ڈاکومنٹس وغیرہ صحیح طرح سے ویریفائی نہیں ہوئے تھے، تو وہ ویریفائی ہونے شروع ہوئے. اس میں ہمیں 2.5 گھنٹے ایئرپورٹ پہ بٹھائے رکھا، اور آخر میں جا کے کہیں، کیونکہ ہر چیز کے پیسے لیتے ہیں یہ لوگ، پانی بھی آپ لیں ان سے تو پیسے لیتے ہیں. تو آخر میں جا کے انہوں نے بڑی مہربانی کی کہ ہمیں فری کا پانی ایک بوتل سب کو پکڑا دی کہ ایک بوتل کے لیجیے جی آپ خوش ہو جائیے. تو یہ بتا دوں کہ یہاں پہ ایئر ایشیا میں سستا تو ہے، لیکن پھر آپ اپنے کھانے وانے اپنے ساتھ منچیز وغیرہ لے کے جائیے، کیونکہ وہاں پہ وہ ہر چیز کے پیسے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. واپسی کی جب ہمیں فلائٹ لی ہم نے، تو اس میں سلسلہ یہ ہوا کہ کچھ پرابلم ایسی ہو گئی تھی کہ ہمیں جلدی نکلنا پڑا وہاں سے. ٹھیک ہے. وہ ایک ہمارا مسئلہ تھا. ہم جلدی جناب پہنچے بھاگ دوڑ کرتے ہوئے، تو ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم تقریباً 2 گھنٹہ پہلے ایئرپورٹ کے حدود میں داخل ہو گئے. لیکن اب اندر جا کے پتہ چلا کہ ایئرپورٹ کے حدود میں داخل ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ایئرپورٹ بہت کمپلیکیٹڈ، بہت لمبا، ملٹیپل ایلیویٹرس ہیں اس میں. یہاں سے یہاں پکڑے ہیں، وہاں سے وہاں دوسری طرف جا کے دوسرے ایلیویٹر پکڑے پھر تھی. یہ سلسلہ ایسا ہو گیا کہ ہم تقریباً 1 گھنٹہ پہلے کہیں کاؤنٹر پہ پہنچے. اب کاؤنٹر پہ پہنچے ہیں تو انہوں نے فرما دیا ہم سے کہ سوری آپ لیٹ ہو گئے، اب آپ نہیں جا سکتے. ہم نے کہا کیا مطلب ہے، ابھی تو 1 گھنٹہ ہے ابھی تو فلائٹ کے جانے میں، تو ابھی تو بہت ٹائم ہے. کہنے کہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ایئر لائن کیونکہ چیپ ہے، تو کوالالمپور کا ایئرپورٹ بہت بڑا ہے، اور جو ہماری وہ ہے جہاز، وہ بہت دوسرے کونے پہ کھڑا ہوا ہے. سامان ہمیں بہت پہلے روانہ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ وہاں تک پہنچ جائے. اسی طرح سے جو پیسنجر ہمیں ان کو کلیئر کر کے بہت پہلے روانہ کرنا پڑتا ہے، کہ ان کو کافی پیدل چل کے جانا پڑتا ہے اور تاکہ وہ پہنچ جائے. ہم نے کہا بھئی ہمیں یہ باتیں تو نہیں کسی نے بتائیں کہ یہ مسئلہ ہے. ہم تو اپنے طور پہ پھر بھی 2 گھنٹہ پہلے ایئرپورٹ پہنچے، 1 گھنٹہ تو ہمارا ضائع ہو گیا وہ جناب بھول بھلائیوں سے لڑتے ہوئے ایئرپورٹ کی، مطلب گاڑی بھی پارک کرنے میں، پھر باتھ روم جانے میں، پھر بھول بھلائیاں، تو 1 گھنٹہ اس میں لگ گیا، اور 1 گھنٹہ پہلے ہم پہنچے پھر بھی ہانپتے کانپتے کہ چلو بھی ہو جائے گا. انہوں نے منع کر دیا. ہم نے کہا یہ کیا تماشا بھائی، ہم تو جانا ہے، ہمیں تو ہر صورت میں وجہ ہے جانے کی. لیکن وہ کس طرح سے مان کے نہیں دیے، کہنے کہ نہیں اب یہ ممکن ہی نہیں ہے. پھر آخر میں جا کے جب زیادہ ان سے ہوا تو انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے کہ 3 لوگ سامان چھوڑ دیں یہیں پر ہی، اور 3 لوگ آگے چلے جائیں. ہم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، 2 لوگ جو یہاں پہ رہ جائیں گے وہ کیا کریں، اور اتنا سامان 5 سوٹ کے اس کا کیا کریں. کہنے کہ بھی ہماری وہ نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، اگر آپ 3 لوگ جانا چاہتے ہیں آگے اسی جہاز میں تو آپ چلی جائیے، سامان چھوڑ جائیے، 2 لوگوں کو بھی چھوڑ جائیے. وہ پھر نیکسٹ فلائٹ نیکسٹ ڈے نہیں ہے بلکہ اس سے بھی اگلے دن ہے، وہ ملے گی آپ کو. تو یہ چکر بازی ایسی ہوئی کہ پھر ہم نے کہا چلو 3 لوگ ہم نے سلیکٹ کیا اور ان کو روانہ کر دیا کہ بھاگو تم جلدی جلدی. وہ بھاگتے ہوئے پسینے سے شراب، اور پتہ چلا واقعی اندر جا کے کہ ایئرپورٹ کا دوسرا کونا وہ بھی اتنا کمپلیکیٹڈ کہ اوپر نیچے آگے آگے ادھر ادھر سائن وائن اتنے لگے ہوئے نہیں ہیں. تو وہ خیر بہت مشکل تمام وہ پہنچے وہاں پہ گیٹ کے اوپر، تو پتہ چلا گیٹ بند ہو گیا. ہم نے کہا بھئی آپ نے ہمیں بھجوایا، ہم وہاں سے بھگوایا، تو آپ نے اعلان کیوں نہیں کر کے ہم اندر مطلب انفارمیشن کیوں نہیں پہنچایا کہ 3 پیسنجر آ رہے ہیں، ذرا ابھی گیٹ کھلا رکھو، کیونکہ ابھی بھی فلائٹ کے اڑنے میں دیر تھی. یہ نہیں تھا کہ ہم فلائٹ کے اڑنے کے بعد پہنچے ہیں، ابھی فلائٹ کے اڑنے میں تقریباً 15 منٹ باقی تھے، لیکن گیٹ انہوں نے بند کر دیا. تو کافی وہاں پہ بھی کوئی بندہ ہی نہیں وہاں پہ جس سے بات کی جائے، کوئی بندہ ہی نہیں سرے سے. 1-2 لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ جی ہمارے پر بھی گیٹ بند ہو گیا، ہمیں بھی اندر نہیں جانے دے رہے ہیں. تو یہ معاملات ہیں جو کہ ایئر ایشیا کو میں اس لحاظ سے نہیں کروں گا. اگر آپ کو معلومات ہے تو آپ کم از کم 4 گھنٹے پہلے کاؤنٹر پہ پہنچ جائیے. تو اس یہی ہوا کہ جب ہم 5 لوگ نہیں جا سکے فلائٹ میں، کیونکہ 3 کو بھگایا بھی لیکن وہ گیٹ بند ہو گیا آگے جا کے، تو وہ بھی واپس آ گئے، اور سارا جو ان کی امیگریشن وغیرہ ہوئی تھی وہ ساری کینسل کروانی پڑی. پھر دوبارہ آئے، پھر ہم نے دوبارہ ہوٹل میں گئے گاڑی لے کے، اور اس میں جناب ٹھہرے، اور کیونکہ اگلے دن کی فلائٹ نہیں تھی، ایک اور دن ٹھہرنا پڑا. پھر گئے ہم ایئرپورٹ، تو ہم 4 گھنٹے پہلے پہنچ گئے. تو 4 گھنٹے پہلے پہنچے تو کہنے لگے ابھی تو
آپ 1 گھنٹہ پہلے آ گئے ہیں، 3 گھنٹے بعد آپ کی پروسیسنگ شروع ہوگی. ہم نے کہا نہ اسرا چین نہ اسرا چین تم لوگ. خیر نہیں ہوئے. واپس میں جب جہاز میں پہنچے تو ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ اچھی بات کہنا چاہیے کہ پورا اگلا سیکشن خالی پڑا تھا. اس میں صرف ہم 5 لوگوں کو انہوں نے کسی وجہ سے مہربانی کر کے بٹھا دیا. شاید ہم لوگوں کے اوپر طرز آ گیا کیا آ گیا کہ پورا سیکشن میں اگلے سیکشن میں 5 لوگ صرف ہم فیملی والے تھے. بقیہ کچھ 60 لوگ اور تھے اسی جہاز میں جو کہ ان کو سب سے پیچھے والے کونے میں بٹھایا تھا. تو یہ جو بھی وجہ رہی ہے اب اس کو کیا کہا جائے اچھا یا برا، لیکن بہرحال الٹیمیٹلی ہم پاکستان پہنچے اور اپنے اپنے گھروں کو پہنچے. تو یہ میں نے کہا آپ کو پوری انفارمیشن دے دوں. آپ نے امید ہے تصویریں بھی بیچ میں انجوائے کی ہوں گی. چلیے جی اب کوئی اور ٹرپ آنے والا ہے تو اس کو دکھائیں گے آپ کو. اب کہاں کا ٹرپ ہے چلیں اسی وقت بتائیں گے جب ٹرپ کی ویڈیو دکھائیں گے کہ اب ہم کہاں جا رہے ہیں. چلیے پھر ملاقات کرتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.